السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب الزلفة لدیہ والوصول الیہ، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ يا رسول الله، الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكرون الله كثيرا أهم يسبقون الناس إلى الجنة؟ فقال لا، ولكن فقراء المسلمين فإنهم يأتون يتخطون رقاب الناس فيقول لهم خزنة الجنة كما أنتم حتى تحاسبوا، فيقولون بما نحاسب؟ فوالله ما ملكنا فنجور ونعدل ولا أفيز علينا فنقبض ونبسط، ولكن عبدنا ربنا حتى دعانا فأجبنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ان سے جب علیکم السلام سوال ہوا، یا رسول اللہ، جو خوف خدا میں رہتے ہیں اور جو خضوع و خشوع کے مالک ہیں اور جو ذاکرین ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، وہ لوگ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا لیکن فقراء المسلمین، مسلمان فقیر لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَتَخَطَّوْنَ رِقَابَ النَّاسِ، روایت ہے کہ قیامت کے دن یہی فقیر لوگ، مسلمان فقیر لوگ، لوگوں کے کندھوں پر پاؤں رکھتے ہوئے وہ جنت کی طرف بڑھیں گے۔ اس وقت فرشتے ان سے کہیں گے، جنت کے خزانہ دار ان سے کہیں گے، کما انتم حتی تحاسبوا، کیا تم لوگوں نے حساب کتاب دیا ہے؟ بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہو؟ فیقولون بما نحاسب، ہم کس چیز کے حساب دیں گے؟ ہم کس چیز کے حساب دیں گے؟ فواللہ ما ملکنا فنجورا ونعدلا، خدا کی قسم، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی ملوکیت یا کوئی بادشاہت یا کوئی صدارت ہمیں عطا کی ہے کہ جس پر بیٹھ کر ہم کسی یعنی بعض لوگوں پر ہم ظلم کریں یا بعض لوگوں کے ساتھ ہم عدل کے ساتھ پیش آئے۔ ہمیں کوئی منصب اور حکومت ہمیں نہیں دی گئی۔ ولا اقبض علینا فنقبض ونبسط، اور نہ ہمیں کوئی مال دولت عطا کی ہے کہ جس کو ہم کنجوسی کر کے ہم اپنے لیے بچا کے رکھے یا اس کو ہم ہاتھ باز کر کے ہم لوگوں پر جو ہے وہ خرچ کرے۔ ولیکن عبدنا ربنا حتی دعانا فاجبنا، لیکن ہم جس چیز کی وجہ سے آج جنت میں بغیر حساب کتاب کے ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی کہ اپنے اطاعت کی اور ہم نے ان کی اطاعت کی، بس صرف ہمارا یہی کام تھا۔ جس چیز کی طرف اللہ اور اللہ کے حبیب نے ہمیں بلایا تو ہم اس کی طرف ہم دوڑے، بس ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ یہی تھا، یعنی اطاعت اور بندگی خدا تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ حضرت اباذر غفاری نے رسول خدا سے علیکم السلام سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں
جو خضوع و خشوع والے عبادت گزار یا ذکر الہی میں مصروف رہنے والے جنت میں سب سے پہلے جائیں گے یا اور کوئی؟ تو آپ نے فرمایا مسلمان فقیر فقراء سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں بہت روایات موجود ہیں کہ اگر آپ اور ہمیں اللہ نے اگر کوئی مال دولت عطا نہیں کی ہے تو آپ زیادہ غمگین نہ ہو، کیوں؟ قیامت کے دن فرماتے ہیں کہ ہر شخص یہ تمنا کرے گا یا یہ افسوس کرے گا، اے کاش ہمیں صرف قوت لا یموت سے بڑھ کر کچھ نہ دیتا، صرف اتنا ہی دیتا کہ جس سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو فرماتے ہیں کہ غریب مسلمانوں کا یا مومنین کا ان کی مدد کرنا اور ان کی آپ ضروریات کا پورا کرنا کہ کس قدر ثواب ہے، جس قدر مسلمان فقیر فقراء کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح ان کی خدمت کرنے کا اور ان کی مدد کرنے کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی سلسلے میں روایات موجود ہیں، اعظم اجرا اذا سعى في حاجة من اہل بیتہ قال نعم الا ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه 72 كربة من كرب الآخرة۔ اس حدیث میں ارشاد فرما رہا ہے سب سے زیادہ اجر اور ثواب کس چیز میں ہے؟ یعنی مسلمان اور مومنین کی ضرورت، علیکم السلام، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگ اگر تلاش کرے، کوشش کرے کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے ثواب کے حقدار ہیں، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے، اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے، اور اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کے، ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے اگر کوئی سعی کرے، کوشش کرے تو وہ سب سے زیادہ اجر اور ثواب کا حقدار ہے۔ اللہ پھر فرمایا آگاہ ہو جا ومن فرج عن مؤمن کربة من الدنیا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان یا کسی مومن کے دنیاوی کوئی ضرورت اگر پوری کرے تو فرج اللہ عنہ 72 ضروریات اخروی اس مومن کا جو ہے خدا تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا، من کرب الآخرہ، جو آخرت کی جو ہے سب سے زیادہ ضرورت کی ہوگی، و70 کرۃ من کرب الدنیا، 72 دنیاوی ضروریتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ 7000 فرشتے جو ہے اس کے لیے استغفار کریں گے، کس کے لیے؟ اس مومن کے لیے جو کسی فقیر مومن کی خدمت کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی من کسا احدا من فقراء المسلمین صوبا من عری او اعانته بشیء مما یقوته من معیشته وکل اللہ عز وجل به 70,000 ملک۔ کوئی بھی شخص کسی مومن یا کسی مسلمان فقیر کو کوئی لباس پہنائے یا کسی غریب اور بھوکے شخص کو کوئی قوت لا یموت کا انتظام کرے، اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے اس کے اوپر موکل کرے گا، 70,000 فرشتے، یستغفرون لکل ذنب، اور وہ اس کے لیے ہر گناہ کے لیے یہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ کب تک؟ الی ان ینفخ فی الصور، قیامت برپا ہونے تک اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ کتنا ثواب ہے کسی غریب مومن کی مدد کرنے کا۔ ہمیں جعفر صادق علیہ السلام، آپ بھی فرماتے ہیں اسی مضمون کی ایک حدیث میں، آپ نے فرمایا من کسا اخاہ کسوۃ شتاء
किस्वत शिताइन औ सैफिन कान हक़्क़न अलल्लाहि अन यक्सूहु मिन सियाबिल जन्नह। कोई भी शख्स अपने मोमिन को कोई गर्मी का लिबास हो या सर्दी का लिबास हो अगर पहनाए तो क़यामत के दिन उसको जन्नत के खलअत का और उसके लिए जन्नत सकरातुल मौत उसके लिए आसान किया जाएगा। कब्र में वुसअत पैदा होगी और जब वो कब्र से निकाला जाएगा तो फरिश्ते जन्नत की बशारत देते रहेंगे। और ये कुरान मजीद का फरमान था जो फरिश्ते कहेंगे, क्या कहेंगे? वह हुआ क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा वजल फ़ी किताबिही व ततलक़्क़ाहुम अल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। ए मोमिनो, ये वही दिन है जिस दिन का अल्लाह ने तुम्हारे लिए वादा किया था कि अगर तुम किसी गरीब और फ़कीर की मदद करोगे तो आज जो है तुम्हें उसका सिला कई गुना बेहतर और बेशतर तुम्हें अता करेगा। तो ये एक गरीब मोमिन की हिमायत और उसकी मदद करने का सवाब है। लिहाजा फरमाते हैं कि उससे ज़्यादा आपको सवाब मिल रहा है। पहले तो उस फ़कीर का सवाब कितना है ये बयान फरमाया पहली हदीस में कि वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत जाएंगे। लोगों के कंधों के ऊपर वो पैर रखते हुए जाएंगे, उड़ते हुए जाएंगे। वो इसी वजह से क्योंकि उसको कुछ अल्लाह ने दुनिया में कुछ दिया नहीं, लिहाजा वो कहेंगे कि हमसे हिसाब किताब किस चीज़ का लेंगे। मन वासा अल फ़कीर मिन मालिही व अनसफ़ अन्नास मिन नफ्सिही फ़ज़ालिकल मुअमिनु हक़्क़ा। हकीकी मोमिन वही है, हकीकी मोमिन वही है जो दूसरे फ़कीर लोगों को अपने माल दौलत में वो मवासात के साथ पेश आए और लोगों के दरमियान वो अदल इंसाफ से पेश आए। तो ज़ालिका अल मुअमिनु हक़्क़ा, बस हकीकी मोमिन वही है। फरमाते हैं कि लोग बग़ैर अमल के सवाब कमाएंगे, बग़ैर किसी अमल के सवाब कमाएंगे। किस तरह? इन्नल अब्दल मुअमिनल फ़क़ीर लयक़ूलु या रब्बि उर्ज़ुक़नी हत्ता अफ़अल कज़ा व कज़ा। जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप और हम जैसे फ़कीर लोग दुआ करेंगे, परवरदिगारा हमें माल दौलत अता कर ताकि हम उस माल दौलत के ज़रिए ये सवाब का काम हम अंजाम दें। मसला गरीबों का उनकी हम मदद करेंगे, फ़कीरों का हम ख्याल रखेंगे या अपने अजीज़ों का हम ख्याल रखेंगे, हज बजा लाएंगे, उम्रा बजा लाएंगे, ज़ियारत करेंगे, सदका खैरात देंगे। इसके लिए अगर आप और हमने दुआ की तो उस वक्त फ़इज़ा अलिम अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अगर आप और हम अज़्तह दिल खुलूस के साथ अगर आप और हम ये दुआ मांग रहे हो और अल्लाह तबारक व तआला को मालूम हो जाए बिसिद्क़ि निय्यतिन कतबल्लाहु लहू मिनल अज्रि मिस्ल मा यक्तुबु लहू लौ अमिलहु इन्नल्लाह वासिउन करीम। आप और हमारे नीयत को देखेंगे, सिर्फ ये नहीं कि हम ज़बान पर हम ये दुआएं मांगे लेकिन दिल में जो है ना हमारी कोई ये नीयत ना हो, नहीं, बल्कि अगर आप खुलूस नीयत के साथ, अखलास के साथ खुदा की बारगाह से ये दुआ करेंगे कि परवरदिगारा हमें कुछ माल दौलत अता कर ताकि हम उससे ये नेक काम हम अंजाम देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब आपको अता करेगा। अगरचे आपने उसका यानी वो काम जो है आपने अंजाम नहीं दिया। वो क्यों? इसलिए कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, मोमिन की नीयतों पर है। अगर आपकी हमारी नीयत ठीक हो, नीयत नेक हो, तो उस सूरत में सवाब ही सवाब आपके लिए है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन एक फ़कीर के लिए, गरीब के लिए कुछ खजूर आप ले जा रहे थे। उस वक्त किसी शख्स ने कहा, या अमीर अल-मोमिनीन, अभी तक तो उसने कुछ आपसे मांगा नहीं, आप उसके लिए ले जा रहे हैं। तो अमीर अल-मोमिनीन ने उसकी सदका मैं दे रहा हूँ और कंजूसी तुम कर रहे हो।
صدقہ میں دے رہا ہوں اور کنجوسی تم کر رہے، اگر میں اس کے مانگنے کے بعد اگر میں دیتا تو یہ اس کے لیے شرمندگی کی علامت ہوتی۔ کسی کوئی بھی مومن اگر آپ اور ہم سے کچھ مانگے تو واقعاً انسان وہ شرماتے ہوئے وہ مانگتے ہیں انسان، لیکن اگر آپ اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس کی یہ ضرورت ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے آپ اور ہم عطا کریں، تاکہ وہ احتراماً محترمانہ طریقے سے جو ہے علیکم السلام وہ آپ کی اس مدد کو حاصل کرے۔ تو امام نے فرمایا مانگنے کے بعد اگر میں اسے دیتا تو اس کو شرمندگی ہوتی، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مومن جو ہے وہ شرمندگی کے ساتھ اٹھائے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام آپ سے جب کسی مومن نے کچھ سوال کی، کچھ چیز مانگی، تو آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں دوں گا، بلکہ میں ایک ایسا سوال کروں گا، اگر اس سوال کا صحیح جواب دیا تو میں تمہیں انعام کے طور پر دوں گا۔ تو آپ نے عرض کیا مولا فرمائیے آپ اپنا سوال، تو آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم اگر اپنی زندگی کے سب سے اہم ترین اور آخری دعا اگر کرنا چاہو تو کیا دعا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا فرزند رسول میں اپنے عاقبت بخیری کے لیے دعا کروں گا، پروردگارا میرے عاقبت بخیر ہو، میں یہی دعا کروں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو؟ تو انہوں نے کہا یا اپنا رسول اللہ آپ کی محبت تو پہلے سے ہی ہمارے دلوں میں موجود ہے، لیکن یہ محبت کا ہونا کافی نہیں ہے، عاقبت بخیری بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو ابن ملجم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ابن ملجم ان 10 مخلص ترین افراد میں سے تھے امیر المومنین کے۔ جب امیر المومنین سے ان سے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا ابن ملجم، تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ۔ انہوں نے کہا المومنین یہ کیوں؟ لیکن آخر میں ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص جو امیر المومنین کے سب سے زیادہ وفادار لوگوں میں سے تھے، حافظ قرآن تھے، دین پر پابند تھے، لیکن ایک عورت کی یعنی اس میں عشق میں جو ہے وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھا۔ تو اس مومن نے بھی کہا یا ابن رسول اللہ میں اگر اپنی آخری دعا مانگوں تو یہی دعا کروں گا کہ پروردگار میرے عاقبت بخیر ہو۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس کو منہ مانگے جو دینا تھا آپ نے عطا کی، اور احتراماً یعنی بطور جائزہ، اور امام نے فرمایا واقعاً تم نے سب سے بہترین یعنی جواب تم نے دیا۔ روایت ہے عبداللہ مبارک نامی ایک شخص جس نے 50 سال کی عمر میں اس نے 25 مرتبہ اس نے حج انجام دیا، 25 مرتبہ۔ جب وہ آخری بار حج پر جا رہا تھا تو راستے میں ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ ایک مردار مرغابی کے کھال اتار رہی ہے۔ تو جب اس نے دیکھا، عبداللہ مبارک نے دیکھا، تو انہوں نے نزدیک جا کر اس نے سوال کیا اے خاتون یہ کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جواب سننے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے تکرار کی، اصرار کی، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا میں ایک بیوہ عورت ہوں، سیدہ ہوں، سیدانی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، اور گھر پر آج سے 4 دن سے بالکل فاقہ ہوں اور کوئی کھانے کو چیز نہیں ملی، اب میرے اوپر مردار کھانا جائز ہے۔ یہ اس سیدہ نے کہا۔ اس وقت اس عبداللہ مبارک نامی شخص نے کہا واقعی یہ بہترین موقع ہے کسی غریب کی مدد کرنے کا۔ اس نے اپنا جو حج کا جو کرایہ تھا جو سب کچھ اس سیدہ کو دے دی، دینے کے بعد یہ اس سال حج پہ گئے نہیں، واپس آ گئے۔ تو جب سارے حاجی واپس آ گئے اور ہر کوئی اس کو بھی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ حاجی صاحب آپ کو بھی مبارک ہو مبارک ہو، تو یہ تعجب کے ساتھ پوچھنے لگے بھائی میں تو اس سال گیا ہی نہیں ہوں۔ سارے حاجی کہہ رہے نہیں بھائی تم تو ہمارے ساتھ حج پر موجود تھے، فلاں اعمال تم یعنی ہمارے ساتھ ساتھ انجام دے رہے تھے، مینا میں تم تھے، صفا و مروہ میں تم تھے،
اور خانہ کعبہ کے جو ہے طواف تم کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ساتھ تھے، وہ پریشان ہوا۔ پھر رات کو اس نے خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا، تو رسول خدا نے اسے خواب میں آ کر فرمایا، اے عبداللہ، تو نے میرے بچوں کی تو نے مدد کی، تو میں نے خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار ایک فرشتے کو اس کی شکل میں خلق فرمائے، اور اس کے جو ہے نا قیامت تک، کہتے ہیں کہ صرف آج کا یا اس سال کا حج نہیں بلکہ قیامت تک اس کے لیے یہ حج بجا لاتا رہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس یعنی حدیث کا کہ پوری زندگی اس کے لیے حج کا ثواب پروردگار عالم کس بات پر، یعنی ایک مومن کی اور ایک مومنہ کی خدمت کرنے کا ثواب اس حد تک آپ کو عطا کرتا رہا۔ تو عزیزو، آپ اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ثواب کس چیز میں زیادہ ہے۔ یہ نہیں اعمال کی کثرت کوئی معیار نہیں، لیکن اس کی کیفیت معیار ہے۔ کم ہو لیکن صحیح اعمال ہو، کم ہو خالص عمل ہو، کم ہو یعنی خدا تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دیا ہو، لیکن زیادہ عمل جس میں معمولی سی اگر انسان ریاکاری اگر خدا نخواستہ اس میں شامل ہو جائے، یا اس میں دکھاوا آ جائے، یا غیر خدا کی خوشنودی اس میں شامل ہو جائے، تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ اگر 99% میرے لیے اگر کوئی عمل انجام دے، لیکن 1% اگر میرے علاوہ کسی اور کی خوشنودی اگر اس نے اس میں شامل کیا، تو میں اپنا 99% حصہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دوں گا، اور قیامت کے دن جب وہ آئے گا اس کا ثواب لینے، تو میں کہوں گا اسی شخص سے لے لو جس کو دکھانے کے لیے تم نے انجام دیا، جس کی خوشنودی کے لیے تم نے انجام دیا اسی سے لے لو۔ حضرت سلمان فارسی، جب ان سے سوال ہوا کہ آپ اس عظیم درجے پر کیسے فائز ہوئے، سلمان فارسی کو یہ مقام اور مرتبہ کیسا ملا، تو آپ نے فرمایا میں 3 اعمال کی وجہ سے۔ سب سے پہلا عمل علماء کا احترام، دوسرا فقراء کا احترام، تیسرا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت، اور اسی پر جو ہے پوری کوشش کرنا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر۔ الحمدللہ آپ اور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ولایت امیر المومنین ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارا ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے یعنی آپ کے ماننے والوں اور آپ کے موالیوں اور آپ کے شیعوں میں ہم سب کو محشور فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔